السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ قصور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو تاریخ میں پہلے میں نے نہیں دیکھا، پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ۔ ایک لڑکی تھانے جا کر کہتی ہے کہ میرے محلے میں ایک پولیس والا رہتا ہے، اس نے مجھ پر اپنی ہنس بجھائی ہے اور پھر مجھے اس کے بعد یہ کہتا رہا کہ خبردار جو کسی کو بتایا، مجھے ڈراتا دھمکاتا رہا۔ میں 3 ماہ کی حاملہ ہوں، کہاں جاؤں؟ اس وقوع پر ایس ایچ او نے فوری سے پرچہ درج کیا۔ ویری گڈ۔ ملزم پولیس والے کو گرفتار بھی کیا، تفتیش بھی کی۔ لڑکی اس ناجائز بچے کو باقاعدہ جنم دیتی ہے۔ ملزم پولیس والے کا DNA بھی کروایا جاتا ہے اور جب رپورٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس پولیس والے کے حوالے سے یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس نے کیا ہے، یہ بچہ اس کا تھا ہی نہیں، رپورٹ میچ ہی نہیں ہوئی۔ اور لڑکی کو یہ بات بھی نہیں پتا تھی کہ یہ کس کا ہے بچہ جس کو میں پال رہی تھی پیٹ کے اندر۔ پولیس مزید اس کیس پر کام کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ DNA رپورٹ کے مطابق لڑکی کے سگے چچا کا ہے۔ توبہ! لڑکی حیران تھی کیونکہ پتا اسے بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ ہے کس کا، چچا کا ہے۔ وہ تو شروعات سے ہی یہی سمجھتی رہی کہ یہ بچہ پولیس والے کا ہے۔ اب یہاں پر جو سوال بنتے ہیں میں وہ ذرا آپ سے شیئر کر لوں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ لڑکی نے جھوٹ بول کر چچا کی بجائے پولیس والے کو اندر کروایا، FIR کروائی، آخر کیوں؟ کیا کسی بات کا بدلہ لے رہی تھی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ لڑکی کو یہی نہیں پتا کہ میں کس کے بچے کو جنم دے رہی ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ چچا سے پولیس نے جو تفتیش کی ہے وہ کیا کہتی ہے، میں آپ سے شیئر کروں گی۔ لگتا ہے ایسا اس پوری تفتیش کو سننے کے بعد کہ میں کسی بالی ووڈ کی مووی کا سین بتا رہی ہوں، مووی چل رہی ہے کوئی۔ اپنے کیس کی طرف آتے ہیں۔ قصور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے گھنٹہ سنگھ والا میں۔ گھر کے سربراہ کا نام ہے جاوید اقبال صاحب اور ان کی بیوی کا نام ہے سونیا۔ بیٹی کا نام، لڑکی کا نام میں ہمیشہ کی طرح آج بھی نہیں رپورٹ کروں گی، فرضی نام بتاؤں گی تاکہ آپ کو اس کیس کے حوالے سے بڑا کلیئرلی سمجھ آ سکے۔ تو فرضی نام نائلہ اور واقعی حقیقت میں ایگزیکٹلی ایج ہے 14 سال، بہت چھوٹی عمر ہے۔ اب یہ 14 سال کی ہے نائلہ۔ 2022 کی بات ہے، مئی کا مہینہ تھا اور 6 تاریخ تھی، یعنی آج سے 3 سال پہلے نائلہ کی طبیعت اچانک سے گھر میں ہو گئی خراب۔ والدین نے دیکھا، انہوں نے کہا کیا ہو گیا، فوراً اٹھایا اور پاس میں موجود DHQ ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹرز نے فوراً سے لیا، لیڈی ڈاکٹر نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ 14 سال کی کمزور لڑکی ہے، آپ لوگوں نے اس کی شادی کر دی ہے، ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، اس قدر وہ کمزور ہے کہ کمزوری کی وجہ سے وہ گر گئی ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی بچی پریگننٹ ہے۔ اب والدین یہ بات پوری سننے کے بعد ڈاکٹر کی کہتے ہیں کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ، نئی شادی کی تھی، چھوٹی جنی بچی ایسی والے شادی کیوں کرنی ہے، 14 سال دیتے ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر کیا کہتی ہے؟ ڈاکٹر کہتی ہے یہ مجھے نہیں پتا، اپنی بیٹی سے پوچھیں، جو اس کا معائنہ میں نے کیا ہے، جو چیک اپ کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بچی پریگننٹ ہے اور 3 مہینے کی پریگننٹ ہے۔ والدین کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کچھ دوائیاں دیتی ہے، ڈرپ شپ لگاتی ہے اور ڈسچارج کر دیتی ہے نائلہ کو لیتے ہیں والدین اور گھر آ جاتے ہیں۔ اور گھر آ کے پیچھے کیا ہے یہ، کس کا ہے یہ، کہاں سے یہ کالک لگوا کے آئی ہو؟ نائلہ آگے سے بتاتی ہے کہ 3 ماہ پہلے فروری میں آنٹی سمینہ کے گھر جب میں بہت زیادہ جاتی تھی، ان کے محلے میں ایک آنٹی ہیں، ان کا نام ہے سمینہ صاحبہ، اور اس کا ان کے گھر میں آنا جانا کافی زیادہ ہے۔ کہتی ہے کہ آنٹی سمینہ کا جو بیٹا ہے محمد رفیق، پولیس والا، امی اس نے مجھے ایک جوس دیا، میں نے پی لیا۔ جیسے ہی میں نے جوس پیا مجھے بہت شدید نیند آنے لگی اور میں گر گئی، مجھے کوئی پتہ نہیں میں کہاں ہوں کہاں نہیں۔ آنٹی سمینہ بھی اس ٹائم گھر پر تھی اور اس کے بعد جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو کمرے میں میرے پاس رفیق موجود تھا اور آنٹی سمینہ بھی گھر پر موجود تھی، لیکن آنٹی سمینہ نے اپنے بیٹے پولیس والے کو یہ گناہ کرنے سے نہیں روکا۔ اور میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ میری حالت بتا رہی تھی، تو میں نے رفیق سے پوچھا تو رفیق نے آگے سے کہا کہ اپنا منہ یہیں پر بند کر لو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں پولیس والا ہوں، اگر تم نے منہ کھولا میں تمہارا بڑا برا حال کروں گا اور میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ڈر کے مارے میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی اور چھپا لی۔ ماں یہ بچہ رفیق کا بچہ ہے، نائلہ کہہ رہی ہے اپنی ماں کو۔ اب یہ بات جب سنتا ہے کوئی بھی والدین تو اس کو تو آگ بگولا ہوگا، وہ سائے گا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ فوراً اٹھتے ہیں اور جا کے
رفیق کے گھر اور رفیق گھر پر موجود نہیں تھا. سمینہ بیٹھی ہوتی کہتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے کیا حال کر دیا ہے میری بچی کا. تم بھی ایک عورت ہو, کم از کم بندہ منع ہی کر دیتا ہے کہ تم پاس بیٹھ کے تم گھر پر موجود تھی, تم نے منع تک نہ کیا, شرم نہیں آئی تمہیں؟ تو سمینہ آگے سے کہتی ہے میری بات سنو, اگر تو یہ ہوا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا, میں میڈیسن لا کے دیتی ہوں, میڈیسن کھا لے نائلہ, بات یہاں ختم کر دو, ادروائز بدنامی بڑی ہوگی نائلہ کی, کیونکہ نائلہ لڑکی ہے. اب آگے سے والدین کہتے ہیں ہم نے کوئی دوائی نہیں کھلانی, تمہارے خلاف بھی قانونی کارروائی کرائیں گے اور رفیق کے خلاف بھی کرائیں گے. نائلہ کو لے کر جاتے ہیں والدین تھانہ گڈھا سنگھ قصور میں, اور جا کر ایس ایچ او کو ساری بات بتاتی ہیں, اور پھر جناب وہاں پر ایک پرچہ درج کر لیا جاتا ہے. یہ پرچہ جو درج کیا جاتا ہے یہ 6 مئی 2022 کو درج کیا جاتا ہے, جس میں نامزد ملزمہ سمینہ اور نامزد ملزم رفیق لکھا جاتا ہے, اور مدعی اس میں بنتا ہے باپ. اب یہ جو میں ساری ڈیٹیلز آپ کو بتا رہی ہوں نا, یہ میں آپ کو ایف آئی آر کے مطابق بتا رہی ہوں, باقاعدہ یہ دستاویزات کا حصہ ہے. تھانہ گڈھا سنگھ پولیس ملزم کو گرفتار کرتی ہے. ملزم کون ہے جی؟ رفیق پولیس والا, اس کو گرفتار کرتی ہے. اور پھر یہ خبر سینئر افسران تک جب پہنچتی ہے تو سب سے پہلے تو سینئر افسران کانسٹیبل رفیق کو سسپینڈ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کی تفتیش ہوتی ہے. اور جیسے ہی تفتیش ہوتی ہے تو رفیق کہتا ہے اپنے حق میں کہ یہ سب کچھ جو بول رہی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے, میری نائلہ کے ساتھ صرف اور صرف دوستی تھی, ملتا تھا, لیکن یہ بچہ میرا نہیں ہے. اس کے اور بھی بہت سے لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے تھے, معاملات تھے. اب جناب یہاں پر جو چیز کلیئر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہے کس کا بچہ, اور اس کا جواب سب سے بہترین پراپر دیتا ہے ڈی این اے رپورٹ. تو اب ڈی این اے رپورٹ کرانی تھی, ڈی این اے رپورٹ کرانے کے لیے ڈی این اے سیمپل کی ضرورت ہے. تو ڈی این اے سیمپل کی ضرورت کے لیے بچے کا دنیا پر آنا بہت ضروری ہے تاکہ سیمپل لیا جا سکے. تو جناب 6 ماہ کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا سیمپل لیا گیا اور باقاعدہ ڈی این اے کے لیے پی ایف ایس سے بھجوایا گیا. یاد رہے کہ اس بچے کو نائلہ نے لاہور کے ہسپتال چلڈرن میں جنم دیا. بچوں کو پیدائشی طور پر سانس کا مسئلہ تھا, کچھ دن یہ بچہ رہا ہسپتال میں زندہ, اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی, یہ فوت ہو گیا. پی ایف ایس سے جب سیمپلز بھجوا دیے گئے تو پھر رپورٹ کا انتظار تھا, اور پھر رپورٹ آئی تو رپورٹ میچ نہ ہوئی, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بچہ رفیق پولیس والے کا نہیں ہے. ڈی این اے بھی میچ نہ ہوا. اب 5 دسمبر کو جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں انہوں نے جو ڈی این اے رپورٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق ملزم رفیق کو بری کر دیا. اب نائلہ اپنے والدین کو یہ کہتی ہے کہ ماں پولیس نے رپورٹ بدل دی ہے, ٹیمپرنگ کر دی ہے, سب ملے ہوئے ہیں ماں, اسی کا بچہ تھا, مجھے پتا ہے, میں جانتی ہوں, اور اس طرح سے کرنے لگتی ہے. عدالت سے واپس گھر جاتے ہوئے یہ اپنے اوپر پیٹرول چھڑک لیتی ہے, اپنے آپ کو لگا لیتی ہے. آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ واویلا اور شور شرابہ کرتے ہیں, فوراً سے اس کی آگ بجھاتے ہیں اور اس کو ہسپتال لے جاتے ہیں. پاس میں تھا جی ڈی ایچ یو ہاسپٹل, اس کو فوری وہاں پر لے کے گئے. ڈاکٹرز نے کہا کہ اچھی خاصی اس کو آگ لگ گئی ہے تو ہمارے پاس اتنی سہولیات نہیں ہیں, آپ اس کو فوراً سے لے جائیے لاہور کے ہسپتال جناح میں. جناح لے کر آئے تو برننگ سینٹر والوں نے اس کو باقاعدہ ایڈمٹ کیا, علاج شروع کیا, اور پھر کچھ علاج کے بعد اس کی جان تو بچ گئی, لیکن معاملہ ابھی بھی انڈر پروسیس ہے کہ بچہ کس کا ہے بھائی. اب یہ خبر وائرل ہو گئی میڈیا پر, جیسے ہی رپورٹ ہوئی تو سی ایم صاحبہ نے اس کا نوٹس لیا. نوٹس لینے کے بعد کیا ہوا سنیے. ڈی پی او قصور عیسیٰ سکھیرا صاحب سے کہا کہ اس کیس کی ری انویسٹیگیشن کیجئے, اگر تو یہ لڑکی جھوٹی ہوتی تو پھر خود کو کیوں لگاتی. بے شک ڈی این اے میچ نہیں ہوا, پھر بھی اس کی انویسٹیگیشن دوبارہ ہونی چاہیے, دوبارہ کیجیے. اوکے ڈن, یہ ایکشن ہو گیا, نوٹس ہو گیا. اب جناب ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء الحق صاحب کی سربراہی میں اس کیس کے لیے کچھ پولیس کے افسران کی ڈیوٹی لگا دی گئی کمیٹی کی صورت میں, جو اس کیس پر کام کر رہے ہیں. اور پولیس پھر سے تفتیش جب کرتی ہے تو سب سے پہلے رفیق سے دوبارہ تفتیش کر کے پوچھتی ہے کہ رفیق تم نے بتایا کہ اس کے اوروں کے ساتھ بھی مراسم تھے, اٹھنے بیٹھنے تھے, تو وہ کون لوگ ہیں بتاؤ. رفیق کہتا ہے میں بتاتا ہوں. تو رفیق بتاتا ہے 5 نام. اب ان 5 ناموں میں سے ایک نام سگے چچا کا تھا جو تھا زاہد. اب یہ سن کر انسان پریشان ہو جاتا ہے, چچا کا نام بتا رہے ہیں, جی چچا کا نام بتا رہے ہیں. سگے چچا کا نام زاہد جب بتایا تو پولیس نے ان 5 کو, یعنی جو نام بتائے گئے,
ان کے DNA کروائے اور چاچے کا بھی کروایا جس کا نام زاہد ہے۔ اب DNA کروانے کے بعد رپورٹ کا انتظار شدت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ 16 دسمبر کو DPO قصور عیسیٰ سکھیرا صاحب رپورٹ آنے کے بعد ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور اپنی پریس کانفرنس میں بتاتے ہیں کہ 5 کے DNA کروائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک DNA نائلہ کے بچے کے ساتھ میچ ہو گیا ہے اور وہ DNA جو میچ ہوا ہے وہ سگے چچا زاہد کا ہے اور ملزم زاہد ہماری حراست میں ہے، ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ اور پھر پریس کانفرنس ہو گئی کمپلیٹ۔ اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دوران تفتیش چچا نے بتایا ہے کہ نائلہ کے میرے ساتھ نہیں اور بھی بہت سی جگہوں پہ معاملات تھے، محلے کے بہت سے ایسے لڑکے ہیں جن کے ساتھ یہ گپ شپ بہت زیادہ کرتی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو سچویشن جیسے یہ بتا رہے ہیں ایسی ہی ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو کیوں لگاتی؟ کیونکہ وہ اس لیے لگائی تھی، نائلہ کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ چچا کا نکل آئے گا۔ وہ تو یہی سمجھتی رہی کہ یہ بچہ پولیس والے کا ہے۔ حقیقت یہی ہے اور ہم نے قانون کے مطابق ہی سننا ہے اور بتانا ہے۔ تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ DNA میچ ہو گیا، اٹ مینس کہ یہ بچہ اس کا ہے، زاہد کے ساتھ میچ ہو گیا، کوئی ڈن، کیس ختم، ملزم گرفتار اور لڑکی انڈر ٹریٹمنٹ ہاسپٹل۔ کیس میں آپ کو بتا چکی، آپ سن چکے، یہ میرا میسج ہے، میری اوپینین ہے پرسنل اس کیس پہ۔ دیکھیں، معذرت چاہتی ہوں، معاف کیجئے گا، دل آزاری نہیں کر رہی۔ 14 سال کی لڑکی کے ایک کے ساتھ نہیں کئی کے ساتھ معاملات ہیں، اسے لڑکی کہنا چاہیے؟ اس کی آنکھ میں، دل میں، نظر میں شرم حیا نام کی چیز ہے؟ 14 سال کو تو ویسے لڑکی بھی نہیں، بچی کہتے ہیں، چھوٹی بچی ہے۔ اس نے کیا کچھ دیکھا سیکھا بچپن سے، اپنے گھر سے، باہر سے، کیا تربیت ہوئی اس کی کہ اس کو 14 سال کی عمر میں نماز، اللہ توبہ، پڑھائی، بڑے ہو کے یہ بنوں گی وہ بنوں گی، یہ کچھ نہیں آیا۔ سب سے پہلے اس کو کیا آیا؟ لڑکوں سے دوستیاں کرنا۔ والدین بچوں پر نظر رکھیں، تربیت کریں، بچے کو پیدا کرنا، 1 دن 2 دن یا 3 دن یا 3 ٹائم کی روٹی دینا ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری ان کی تربیت بھی ہے۔ یہ جو گند گھولا اس نے، اس کا کہیں نہ کہیں آپ لوگوں پر بھی الزام ہے۔ آپ اس کا جواب دیں گے اللہ کو کہ آپ نے بچی کو سکھایا نہیں، بتایا نہیں، مطلب ایک نہیں کئی کے ساتھ، اور 14 سال عمر ہے، کیا سکھا رہی ہیں اپنی اولادوں کو؟ ماں کو ذرا جاگ جانا چاہیے، وہ سوئی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میری بچی پریگننٹ ہو گئی، دنیا پہ آ گیا بچہ، کیا کچھ ہو رہا ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں چلا گئی۔ 3 مہینے جو سمجھدار مائیں ہیں، جو اچھی مائیں ہیں، جو پیاری مائیں ہیں، یقین کریں وہ بچی کو اگلے دن دیکھ لیتی ہے کہ اس کے تیور بدلے ہیں، اس کی باتیں بدلی ہیں، اس کا چہرہ بدلا۔ آپ کو 3 مہینے نہیں پتہ چلا، وہ گر گئی ہے تو آپ کو پتہ لگا، ڈاکٹر نے بتایا۔ پتہ نہیں آپ کون سی ڈیوٹیوں پر اور کہاں اور کیا مصروفیات۔ آنکھیں کھولیں۔ شکریہ۔